بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان حصہ اول، تالیف شہید محراب آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالحسین دستغیب، مترجم طالب موسوی صاحب، ناشر مکتب اہل بیت رضویہ سوسائٹی کراچی۔ عرض ناشر: قائرین کرام السلام علیکم۔ امید ہے کہ گزشتہ کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی مومنین کرام کے ایمان کو روح افزا کرے گی۔ یہ کتاب ایمان فارسی کتاب سے ترجمہ کی گئی ہے جو شہید محراب سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی عنایات کے زیر سایہ الحمدللہ ایمان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ترجمے کے سلسلے میں پوری جافشانی اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے۔ ترجمہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اصل سے اس کی تطبیق کی گئی، حتی الامکان ترجمانی اور زبان و بیان میں کوئی خامی نہ رہنے پائے۔ پھر بھی ہم صاحب نظر مترجمین کے اصلاحی مشوروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان کی رہنمائی آئندہ ایڈیشن کو مزید بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ دعا ہے کہ ہماری یہ کوشش خداوند متعال اور اس کے ائمہ کرام کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ناشر مکتبہ اہل بیت رضویہ سوسائٹی کراچی۔ اظہار تشکر: قائرین کرام السلام علیکم۔ کتاب ایمان جلد اول کی طبع سوم آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ادارہ آپ کے تعاون کا شکر گزار ہے۔ کتاب ایمان اول کی طبع دوئم بازار سے نایاب تھی۔ آپ حضرات کی طلب و شوق نے ادارے کی ہمت افزائی فرمائی اور ہم انتہائی مسرت محسوس کرتے ہوئے کتاب کی تیسری اشاعت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اشاعت سے قبل نظر ثانی کی گئی تاکہ تکنیکی معیار کو برقرار رکھا جا سکے، لیکن پھر بھی ادارہ اہل نظر حضرات کی جانب سے کبھی بھی غلطی کی نشاندہی کو اپنی اصلاح اور بہتری کی کوشش قرار دے کر قبول کرے گا۔ آخر میں ادارہ دعا گو ہے کہ خدا تعالی ہماری صحیح کو قبول فرمائے اور حضرت امام عصر و زمان کو ہم سے خوشنود فرمائے۔ ادارہ مکتبہ اہل بیت رضویہ سوسائٹی کراچی۔ فہرست: مقدمہ: مومن کامل کائنات کا حاصل ہے، صفحہ نمبر 15۔ ایمان مغز اور اسلام خول کی مانند ہے، صفحہ نمبر 16۔ علماء کرام کے ذریعے ایمان کی شناخت، صفحہ نمبر 18۔ ایمان کے موضوع پر بہترین کتاب، صفحہ نمبر 19۔ کتاب کا پہلا حصہ اصول کافی کی روایت پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 20۔ صبر کی 4 بنیادیں، صفحہ نمبر 20۔ یقین کے 4 بنیادی ستون، صفحہ نمبر 23۔ عدل کے 4 بنیادی ستون، صفحہ نمبر 23۔ جہاد کے 4 بنیادی ستون، صفحہ نمبر 24۔ ایمان صفت ایمان، صفحہ نمبر 28۔ ایمان کی پہلی بنیاد صبر، صفحہ نمبر 30۔ ایمان کی دوسری بنیاد یقین، صفحہ نمبر 30۔ ایمان کی تیسری بنیاد عدل، صفحہ نمبر 31۔ ایمان کی چوتھی بنیاد جہاد، صفحہ نمبر 31۔ تحصیل علم دین کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت، روزے کی فروعی شرائط کو قبول اور اصولی شرائط کو رد کر دیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 33 اور 34۔ عبادت کے ساتھ حرام خوری قطعاً قابل قبول نہیں ہے، صفحہ نمبر 35۔ عبادت علم کے ساتھ اثر رکھتی ہے، صفحہ نمبر 37۔ ایک عابد کا خدا کی خدائی پر اعتراض کرنا، صفحہ نمبر 37۔ آپ کا نور آپ کی قبر اطہر پر زیادہ جلوہ گر ہوتا ہے، صفحہ نمبر 41۔ جہالت کے ساتھ برائی کی نشاندہی کرنا، صفحہ نمبر 42۔ فرشتوں کے بالوں پر طالب علموں کے پاؤں تلے، صفحہ نمبر 46۔ پیغمبر گرامی کی حدیث کا مذاق اڑانے کا انجام، صفحہ نمبر 47۔ ایمان اور عمل صالح نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، صفحہ نمبر 48۔ ایمان اور اس کے درجے، صفحہ نمبر 50۔ معاویہ اور عبد الملک کی بھوک اور پیاس، صفحہ نمبر 53۔ گراں قیمت جواہرات اور ملکہ یمن کا تابوت، صفحہ نمبر 55۔ اپنی بیٹیوں کو اللہ کے سپرد کر دو، صفحہ نمبر 56۔ ایک عالم کا عبادت کے ضائع ہو جانے پر سوگ منانا، صفحہ نمبر 58۔ محروم وہ شخص ہے جس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، صفحہ نمبر 58۔ خوف و امید ایمان کا لازمہ ہے، صفحہ نمبر 62۔ صبر اور
ایمان سر اور دھڑ کی مانند ہے، صفحہ نمبر 64۔ صبر کی برکت سے عقل کی نشوونما، صفحہ نمبر 65۔ گناہ کے سامنے صبر کرنا، صفحہ نمبر 67۔ علامہ حافظ عورت کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 68۔ شہوت رانی تمہیں ذلیل حقیر کر دے گی، صفحہ نمبر 70۔ صبر پر اطاعت، صفحہ نمبر 70۔ مصیبت پر صبر، صفحہ نمبر 71۔ رشتے میں زماں کون، صفحہ نمبر 72۔ اپنی سب سے محبوب ترین چیز پر ظلم مت کرو، صفحہ نمبر 76۔ عمر کے حساب سے صبر کے درجات، صفحہ نمبر 81۔ اخلاص کے سامنے صبر کے لیے مشکل ہے، صفحہ نمبر 81۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اخلاص، صفحہ نمبر 82۔ اخلاص کے سامنے صبر کی ایک عجیب داستان، صفحہ نمبر 83۔ آدھی رات کو فقراء کے لیے ائمہ کا کھانا لے کر جانا، صفحہ نمبر 91۔ ہم بہترین شریک ہیں، صفحہ نمبر 94۔ غم حسین میں رونا خالص عمل ہے، صفحہ نمبر 95۔ جنت کا شوق شہوت کو برطرف کرتا ہے، صفحہ نمبر 99۔ قرآن مجید کی ہمت افزائی کے ذریعے شوق پیدا ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 100۔ حجاج بن یوسف اور چرواہے کے مابین دلچسپ مکالمہ، صفحہ نمبر 102۔ بہشتی حوروں کی خصوصیات اور حوث رانی سے درگزر، صفحہ نمبر 105۔ اصحاب حسین نے شب عاشور اپنے بہشتی مقامات کا مشاہدہ کیا، صفحہ نمبر 112۔ ابدی حیات کا نظریہ شوق پیدا کرتا ہے، صفحہ نمبر 115۔ علامہ مجلسی کی نیک نفس لڑکی کا واقعہ، صفحہ نمبر 118۔ زہ نصیب جن کے ساقی مولا علی ہوں، صفحہ نمبر 119۔ قرآن کے حافظ بہت اور انجیل، صفحہ نمبر 121۔ بیٹے کی موت پر باپ کا مثالی صبر، صفحہ نمبر 122۔ بہشت کا شوقین اپاہج بوڑھا میدان محاذ جنگ پر، صفحہ نمبر 123۔ رب العالمین کا مہمان خانہ عظیم ہے، مکمل جمال کا ظہور بہشت میں ہی ہے، صفحہ نمبر 124۔ سب کی جانیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، صفحہ نمبر 125۔ ثواب کا شوق عبادت کی زحمت کم کرتا ہے، صفحہ نمبر 128۔ عذاب کا خوف گناہ سے بچاتا ہے، صفحہ نمبر 130۔ بت پرست قصاب، صفحہ نمبر 131۔ قول و فعل خوف و امید کی نشاندہی کرتے ہیں، صفحہ نمبر 134۔ خوف خدا نہ رکھنے والا مومن نہیں، صفحہ نمبر 135۔ خوف خدا چور کو عابد سے برتر کر دیتا ہے، صفحہ نمبر 138۔ بحرینہ آئے تو اور بحرینہ ہی جاؤ گے، صفحہ نمبر 142۔ بہرام مغرور کی حیرت انگیز داستان، صفحہ نمبر 148۔ دشمنی اور حسد بے ایمانی کا نتیجہ ہے، صفحہ نمبر 152۔ اشفاق یعنی ڈر، صفحہ نمبر 156۔ بغیر کچھ کیے نتیجے کی توقع رکھنا بنجر زمین پر کاشت کرنا ہے، صفحہ نمبر 156۔ غرور کرنا شیطانی عمل ہے، صفحہ نمبر 158۔ ایک عابد شخص کا رات بھر خود کو اذیت میں مبتلا رکھنا، صفحہ نمبر 159۔ کفن چور کا عبرتناک واقعہ، صفحہ نمبر 161۔ قرآن کی ایک آیت میں زہد کی حقیقت کا بیان، صفحہ نمبر 163۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحت سماع کو، صفحہ نمبر 165۔ زہد، صفحہ نمبر 167۔ عقل مند آدمی زاہد فی دنیا ہوتا ہے، صفحہ نمبر 167۔ آخرت میں وسیع و عریض محل کی زیادہ ضرورت ہوگی، صفحہ نمبر 172۔ جناب ابو ذر غفاری کا اپنے بیٹے کی قبر پر گریہ کرنا، صفحہ نمبر 173۔ زہد کے متلاشیوں کے لیے مولا علی کا کلام نظم العین ہے، صفحہ نمبر 174۔ ایمان کی پہلی بنیاد صبر، صفحہ نمبر 176۔ دنیا میں کھلنے والے غنچے جلد مرجھا جائیں گے، صفحہ نمبر 178۔ عرب سردار کی رستم فروغزاد سے گفتگو، صفحہ نمبر 179۔ زہد کا تعلق دل سے ہے، صفحہ نمبر 186۔ ترقب انتظار مرگ، صفحہ نمبر 191۔ موت کا انتظار ہر درد کی دوا، صفحہ نمبر 191۔ خشوع تکوینی برائے حق تعالی، صفحہ نمبر 195۔ ہادی کا قتل اور ہارون کی خلافت، صفحہ نمبر 199۔ 700 سال قبل شیراز کے دکانداروں کی ایمانداری کی ایک مثال، صفحہ نمبر 202۔ موت سے فرار ممکن نہیں، خواہ نیکی کرو یا بدی، صفحہ نمبر 203۔ کیا ظلم کی چکی میں پسنا اسلام کا حکم ہے، صفحہ نمبر 206۔ مظلوم کا دفاع واجب ہے، صفحہ نمبر 207۔
دنیا میں مطلق آرام محال ہے، صفحہ نمبر 209۔ دنیا حیوانوں کا اور آخرت مومنوں کا وطن ہے، صفحہ نمبر 210۔ سید بن طاؤس اور منصب قضاوت، صفحہ نمبر 211۔ غیر الہی اہداف میں مرنا بیہودہ فعل ہے، صفحہ نمبر 213۔ مولا علی علیہ السلام کوفے کی سخت گرمی میں آخرت کے لیے سامان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 217۔ ماں کے دودھ پر بچے کا ایمان، صفحہ نمبر 222۔ صبر اور آخرت پر ایمان، صفحہ نمبر 223۔ آپس کی ناراضگی اسلام سے خارج ہونے کے برابر ہے، صفحہ نمبر 225۔ کس چیز کا خوف نیند اڑا دیتا ہے، صفحہ نمبر 226۔ صبر کی برکت سے ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 227۔ گناہ کے سامنے سب دشوار تر ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، صفحہ نمبر 232۔ تکوینی اور غیر اختیاری ناہمواریاں، صفحہ نمبر 233۔ قضائے الہی پر اعتراض بے ایمانی کا نتیجہ ہے، صفحہ نمبر 235۔ میں قلبی طور پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، صفحہ نمبر 235۔ دوسروں کی جانب سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنا، صفحہ نمبر 236۔ معاشرتی ناہمواریوں کے مقابلے میں صبر کرنا، صفحہ نمبر 237۔ اونٹ، شاہی نقارہ اور جوتے کی آواز، صفحہ نمبر 238۔ مومن سے ناراض ہونے کی مذمت، صفحہ نمبر 239۔ ماں کے حکم کی نافرمانی، صفحہ نمبر 240۔ خدا پرستی غیر از نفس پرستی ہے، صفحہ نمبر 242۔ قصاص میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 244۔ کینہ رکھنے والا شخص جنت میں نہ جا سکے گا، صفحہ نمبر 246۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے، صفحہ نمبر 248۔ عرابی کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر سے کام لینا، صفحہ نمبر 250۔ بغیر کسی علت کے حق جتانا اور حد سے تجاوز کرنا، صفحہ نمبر 253۔ قرآنی احکامات عمل کرنے کے لیے ہیں، صفحہ نمبر 254۔ بدلہ لیتے وقت حد سے تجاوز کیوں کرتے ہو، صفحہ نمبر 255۔ بعض اوقات مظلوم ظالم ہو جاتا ہے، صفحہ نمبر 256۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر 100 اشرفیوں کا جھوٹا دعویٰ، صفحہ نمبر 260۔ ایمان کے بارے میں قرآن کی ایک آیت، صفحہ نمبر 264۔ تمام لوگ خدا کی ہدایت کے محتاج ہیں، صفحہ نمبر 264۔ سورہ حمد میں نصرانی کا شبہ، صفحہ نمبر 266۔ علی کے دشمن کی محبت انسان کو بے ایمان کر دیتی ہے، صفحہ نمبر 272۔ صاحب ایمان دوست ملنا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص لطف و کرم ہے، صفحہ نمبر 276۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور خاص لطف و کرم، صفحہ نمبر 277۔ پتھریلی زمین پر کاشت نہیں ہو سکتی، صفحہ نمبر 277۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیشہ بلاؤں میں گھرے رہے، صفحہ نمبر 280۔ ناقصین، قاسطین اور مارقین کی جانب سے آپ کو پہنچائی جانے والی اذیتیں، صفحہ نمبر 281۔ قساوت دل دنیاوی خوشیوں کے اثر سے ہوتا ہے، صفحہ نمبر 284۔ 20 فرزند ہوئے اور سب مر گئے، صفحہ نمبر 284۔ محدث ابو عبداللہ جس کا ظاہر و باطن اندھا ہے، صفحہ نمبر 286۔ شکم خالی اور رقت قلب، صفحہ نمبر 290۔ تمام پریشانیوں کی وجہ بے ایمانی اور ہر درد کی دوا ایمان ہے، صفحہ نمبر 292۔ ایک گناہ کی تلافی کے لیے گریا، صفحہ نمبر 296۔ روح الایمان عطائے خدا ہے، صفحہ نمبر 302۔ نفس پرستی ایمان کی ضد ہے، صفحہ نمبر 312۔ مزدور جنت میں، صفحہ نمبر 312۔ اونٹ چرانے والا شہادت کی آرزو کو پہنچ گیا، صفحہ نمبر 314۔ تہی دست مومن اور ہیرے جواہرات کا صندوق، صفحہ نمبر 315۔ زلیخا بت کا لحاظ کرتی ہے، صفحہ نمبر 317۔ بندہ مومن پر خداوند کریم کے بے حساب احسانات، صفحہ نمبر 319۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 320۔ کتاب ایمان از آیت اللہ دست غیب شیرازی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مقدمہ، مومن کامل کائنات کا حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام قدرت کا یہ حیران کن نظم و نسق اور شان و شوکت اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے ہی ہے، تاکہ پہچان کے ساتھ اس کی پرستش کرنے والے افراد وجود میں آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
میں نے نہیں پیدا کیا جن و بشر کو علاوہ اس کے کہ وہ صرف میری پرستش کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ خدا کی پرستش کے لیے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے۔ لازمی ہے کہ خدا کو اس کی تمام تر وحدانیت کے ساتھ پہچانا جائے اور بعد میں اس کی معرفت کے ساتھ عبادت کی جائے۔ پس معلوم ہوا کہ اگر کائنات خدا پرستوں سے خالی ہے تو گویا اس کے وجود کا کوئی حاصل نہ رہا۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کائنات میں صرف ایک مومن کامل باقی رہ جائے اور تمام چیزیں فنا ہو جائیں تو اس صورت میں بھی کائنات کی خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال عین اس پھلدار درخت کی سی ہے جس کے پھل پر پہلی نظر پڑتی ہے، نہ کہ اس کے پتوں اور شاخوں پر۔ مومن کی مثال بھی کائنات کے پھل جیسی ہے۔ بے شمار احادیث اور روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان مغز اور اسلام خول کی مانند ہے۔ مومن کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کا دل ایمان اور اہل بیت اطہار کی ولایت کے نور سے منور ہو۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے جو خدا شناسی کے علم کے ذیل میں نازل ہوئی ہیں، جیسے آیت شہادہ سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور کل فرشتوں اور صاحبان علم نے جو عدل کے ساتھ قائم ہے یہی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے جو زبردست حکمت والا ہے کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات جو یقین، معرفت اور ایمان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اس مفہوم کی آئینہ دار ہیں جن کا اس مختصر سی کتاب میں احاطہ کرنا محال ہے۔ البتہ اس معتبر کتاب میں بعض روایات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ یہ بات یقین کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اسلام ایمان اور معرفت کے اصول کا ابتدائی زینہ ہے۔ خدا یکتا کی وحدانیت کا رحمانی اقرار و اعتراف ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی شناخت اور پھر اس کے تقرب کی جانب مائل ہونے کا سبب قرار پاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایمان کے لیے میوے کے اس خول کی مانند ہے جس نے حقیقت میں میوے کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ ایمان کی شناخت کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال: اللہ تعالیٰ کا بہت لطف و کرم ہے کہ اس نے تمام لوگوں پر اپنی محبت تمام کر دی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقدس وجود اور ان کے پاکیزہ کلام کے ذریعے کہ جو نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور دیگر معتبر کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، انہی مقدس ہستیوں نے ہمیں ایمان، یقین اور معرفت خداوندی کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پیغمبر گرامی کی عطا کی ہوئی دو یادگار نشانیوں یعنی قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے معرفت الہی حاصل کرنی چاہیے۔ علماء کرام کے ذریعے ایمان کی شناخت: قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال سے استفادہ کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہر اس شخص کے شامل حال ہو سکتا ہے کہ جو خود اس کے لیے کوشاں ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 4۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ بہت سے داناؤں کا علم صرف فروع دین تک ہی محدود ہے اور وہ بھول چکے ہیں کہ اصول دین کی اہمیت پہلے ہے اور یہ احکام دین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ احکام دین کے بھیجنے والے کی پہچان اشد ضروری ہے، اس کے رحم و فضل سے آگاہی اور اس پر یقین رکھنا لازمی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی آیت و روایات پر علماء کرام کی بحث و تمہیز اور تحقیق بھی اکثر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور عوام الناس کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اے رسول کہہ دو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے انہیں خوش ہونا چاہیے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، اس سے یہ بہتر ہے۔ ایمان کے موضوع پر بہترین کتاب: یہ کتاب شہید محراب و منبر حضرت آیت اللہ الحاج سید عبدالحسین دست غیب شیرازی علی اللہ مقامہ کی ان روح پرور تقاریر پر مشتمل ہے جو آپ نے 3 رمضان ہائے مبارک کے دوران ہزاروں فرزندان توحید کے اجتماعات میں خطاب فرمائیں۔
شہید محراب نے اپنی ان تقریروں میں قرآن کریم اور احادیث و روایات کی روشنی میں ایمان کے مختلف پہلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ انہیں پہلے ٹیپ کیا گیا اور بعد میں خلاصہ کر کے اور ان کے مطالب کو مرتب کرنے کے بعد محاورہ ہی کی صورت میں کہ جو سادہ اور پسندیدہ ترین طریقہ تحریر کتاب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس کی قیمت مناسب رکھی جائے تاکہ ہر خاص و عام اس سے استفادہ کر سکے۔ کتاب کا پہلا حصہ اصول کافی کی روایت پر مشتمل ہے۔ کتاب حاضہ کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ 3 رمضانوں کے دوران ہر ماہ رمضان میں ایمان کے ایک خاص پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں اصول کافی میں درج امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایمان کے بارے میں روایات زیر بحث رہے گی، جس میں آپ نے ایمان کے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی مکمل تشریح فرمائی ہے۔ آپ نے ایمان کی بنیاد کو 4 ستونوں پر استوار قرار دیا ہے، یعنی ایمان کی شناخت کے لیے اس کے 4 بنیادی ستونوں صبر، یقین، عدل اور جہاد سے واقفیت ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایمان کے 4 بنیادی ستونوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان 4 ستونوں کو مزید 4 ستونوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح ایمان کی جامع تشریح ہو جاتی ہے۔ آپ کی اس بلیغ کلام کو سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے اور ہر شخص کو دل پر نقش کر کے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دینا چاہیے۔ صبر کی 4 بنیادیں ہیں۔ خوف، امید، زہد اور انتظار صبر کی عمارت کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ ایمان کی عمارت کا پہلا ستون صبر کو قرار دیتے ہوئے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر بھی 4 بنیادی ستونوں یعنی خوف، امید، زہد اور انتظار پر مشتمل ہے۔ امید، لہذا جو شخص بہشت میں جانے کا امیدوار ہے وہ دنیا پرستی شہوت رانی سے مبرہ ہوتا ہے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ خوف، جہنم کی آگ سے خوف کھانے والا شخص کبھی گناہ میں مبتلا نہ ہوگا، اس لیے کہ اسے عذاب کی سختی کا یقین ہوتا ہے۔ زہد، دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنے والا شخص اس کی جلد فنا ہو جانے والی رنگینیوں کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دے گا، بلکہ سخت سے سخت حالات میں بھی ثابت قدم رہے گا، یہاں تک کہ خود مشکلیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ جو چیز اسے عطا کی گئی اس پر وہ نہ خوشی کا اظہار کر سکتی ہے اور نہ چھن جانے والی چیز پر غمگین ہوتی ہے، پس اس کی خوشیاں اور سختیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ سورہ حدید آیت نمبر 23۔ تو تم اس کا رنج نہ کرو اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترایا کرو۔ انتظار، موت کا انتظار ہمیشہ نیک کام میں عجلت کرے گا۔ موت کا منتظر ہمیشہ نیک کام میں عجلت کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی عمر کا سرمایہ لمحہ بہ لمحہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور موت کی جانب قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ عمر کا گھٹنا قطعی اور اس کا باقی رہنا مشکوک ہے۔